السلام علیکم. کرنٹلی میں یہ بک پڑھ رہا ہوں سیپینس. یوول نوآ حریری اس بک کے آتھر ہیں. اس بک سے ایک کانسیپٹ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو بڑا سمپل سا لیکن بہت پروفاؤنڈ ہے، اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان ہی کی پلینٹ ارتھ کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں. پلینٹ ارتھ کی جو ریسورسز ہیں وہ ایکسپلائٹ کرنے میں انسان ہی سب سے آگے ہیں. ہمیں ایسا نہیں نظر آتا کہ کوئی بندروں کی بھی کوئی کوآپریشن ہے جو ان کے حقوق کے لیے لڑتی ہے، یا گھوڑوں نے مل کے کوئی آرگنائزیشن بنا لی ہے، یا افریقہ کے سارے شیر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ایک کنگڈم بنا لی ہے. شیروں کے اندر گروپس ہی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور جو جانور ہیں وہ ایک بایولوجیکل پیٹرن کو فالو کرتے ہیں، اپنی جبلت کے تحت وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. جبکہ انسان اگر کینیڈا میں رہتا ہے یا نارتھ پول کے قریب کہیں رہتا ہے تو وہ ساؤتھ پول پہ جا کے بھی آباد ہو سکتا ہے، وہاں پہ بھی رہ سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ سارے جراف افریقہ سے نکل گئے اور انہوں نے کہا کہ آج سے ہم یورپ میں رہنا شروع کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ موسم بہتر ہے یا کھانا زیادہ اچھا ملتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. انسان جو ہیں وہ ان میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ کنگڈمز بناتے ہیں، امپائرز بناتے ہیں، کوپریشنز بناتے ہیں، این جی اوز بناتے ہیں، انٹرنیشنل ادارے بناتے ہیں. تو یہ کیوں ہے کہ یہ چیز انسانوں میں ہی ہے؟ ایک تو اس کا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے آنسر ہے. اوبیسلی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان جو وہ باقی تمام مخلوقات سے بہتر ہے، اور اس بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیتیں خدا داد ہیں. لیکن سائنس یا جو سائنٹسٹ ہیں وہ کس طرح سے اس بات کا جواب دیتے ہیں، ان کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس بک میں جو انہوں نے جو آنسر دیا ہے، اس کا جس طرح سے چیزوں کو ایکسپلین کیا، میں بالکل وہی چیزیں بیان کروں گا. یعنی سارا کریڈٹ بیسیکلی اس بک کے جو آتھر ہیں ان کو جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے 70,000 سال پہلے سے لے کے 30,000 سال پہلے تک، یعنی آج سے 70,000 سال پہلے یہ ایک چیز سٹارٹ ہوئی، اور آج سے تقریباً 30,000 سال پہلے کہیں جا کر وہ ختم ہوئی. تقریباً آپ کہہ لیں 40-50 ہزار سال کے عرصے کے اوپر اس جو چیز کا نام ہے، وہ جو ریولوشن ہے، اس کو کہتے ہیں کوگنیٹیو ریولوشن. کوگنیٹیو ریولوشن کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسانوں نے سوچنے، سمجھنے، بات کرنے کی چیزوں کو آبزرو کرنا، ان کو بیان کرنا، یہ ساری جو صلاحیتیں ہیں یہ اپنے اندر ڈیولپ کر لیں، اور ان کو پھر مزید پروان چڑھایا. یعنی یہ بہتر سے بہتر ہوتی ہیں اس ٹائم پیریڈ کے اوپر. اور اس کی وجہ سے دو چیزیں وجود میں آئیں. ایک ہے گوسپ تھیوری، اور ایک ہے پاور آف امیجنیشن. یعنی انسان جو سوچ لیتا ہے، جو خیال کر لیتا ہے، امیجن کر لیتا ہے ایسی ریئلٹیز کو جو پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی یا فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن انسان امیجن کر کے ان کو کریٹ کر لیتا ہے، ان کو پیدا کر لیتا ہے آؤٹ آف نو ویئر. تو یہ دو چیزیں ہیں. ہم پہلے گوسپ تھیوری کے بارے میں بات کرتے ہیں جلدی سے کہ یہ کیا ہے. گوسپ تھیوری جو ہے وہ بیسیکلی یہ کہتی ہے کہ انسانوں کے گروہ، جب ہنٹرز اور گیدررز کا دور تھا، جب انسانوں نے قصبے آباد نہیں کیے تھے اور کھیتی باڑی کا آغاز نہیں ہوا تھا، وہ جو ایگریکلچرل ریولوشن ہے، جو کھیتی باڑی انسان نے شروع کی، وہ آج سے 10 سے 12-13 ہزار سال پہلے شروع ہوئی ہے. لیکن ایک ٹائم پر جب جانوروں کا شکار کیا، درخت میں جنگلی پھل پھول پودے وغیرہ کھا لیے، اسی سے انسان اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے تھے. تو اس کے اندر ہوا یہ کہ انسانوں کے گروہوں کے اندر پہلے نہیں تھی یہ چیز، بعد میں یہ ہوگی کہ ایک انسان نے سوچنا شروع کر دیا کہ یار یہ جو بندہ ہے اس کو کون پسند کرتا ہے، کون اس کو پسند نہیں کرتا، کس کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، کون کس کو کتنا قریب سے جانتا ہے، اگر مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے تو کس کے پاس جانا ہے، اور اگر فلاں چیز چاہیے تو کس کے پاس جانا ہے، اور کس سے بچنا ہے، کس سے بنا کے رکھنی ہے، کون کس کے ساتھ رہ رہا ہے، کس کا جو ہے وہ کس کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہے، لوگوں کے درمیان نفرت، کن لوگوں کے درمیان میں. اپنے گروہ کے اندر سارے انسانوں نے یہ چیزیں جج کرنا شروع کر دی، اور پھر جسے کہتے ہیں نا چہ میں گوئیاں کرنا، وہ کام شروع ہو گیا کہ ہر دو لوگ بیٹھے ہیں، وہ بات کریں تیسرے چوتھے پانچویں کے بارے میں. اس طرح جو فلاں جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اس سے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ انٹیمیٹ ایکوینٹنس کی بنیاد کے اوپر انسان کے مابین جو سوشل کوآپریشن تھی. سوشل کوآپریشن ایک فیکٹر ہے کہ یہ کی ہے بیسیکلی انسان کے سروائیول کی. تو جو سوشل کوآپریشن تھی وہ زیادہ انہانسڈ ہوگی، زیادہ پاورفل ہوگی. انسان نے بہتر طریقے سے اپنے معاملات چلانا شروع کر دیا، اپنے درمیان جو کوآپریشن تھی اس کو انہانس کیا. یہ بیسیکلی گوسپ تھیوری ہے. تو گوسپ تھیوری کی بنیاد پہ یوول نوآ حریری یہ کہتے ہیں کہ 150 ایک نمبر، ایک تھریش ہولڈ ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں 150 کے قریب لوگ صرف گوسپ تھیوری کی بنیاد پہ ایک اچھا گروہ بنا کے رہ سکتے ہیں. ان کو کسی لیڈر کی، کسی قانون قاعدے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے.
اگر کوئی کمپنی بھی 150 کے اندر کی ممبرس کی ہے تو تقریباً وہ اچھا فنکشن کر لے گی. اس کو کوئی بہت زیادہ لاس کی یا جو آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ قانون ہیں، قاعدے ہیں اور بہت ساری بلا بلا اس طرح کی جتنی چیزیں ان کی ضرورت پڑتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہوگی. فوجیوں کا ایک گروہ ہو 30 40 50 100 بندوں کا تھا، وہ بھی اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے تو وہ بھی صرف اسی بنیاد کے اوپر گوسپ تھیوری اور انٹیمیٹ ایکوینٹنس کی بنیاد کے اوپر ہی اچھے طرح سے آپس میں کوآرڈینیٹ کر لے گا. لیکن جب آپ اس تھریشولڈ کو کراس کریں گے 150 کے نمبر کو تو پھر آپ کو قانون قاعدے چاہیے. قانون قاعدے کہاں سے آتے ہیں؟ یہاں پہ آتی ہے انسان کی دوسری پاور آف امیجینیشن. اب ہم گوسپ تھیوری سے نکل کے امیجینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں. امیجینیشن میں کیا ہوا ہے کہ انسان نے، جیسے اب آپ یہ شیر کی تصویر دیکھیں جو میری سائٹ پہ، یہ شیر کی تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک بت ہے چھوٹا سا جو 32,000 سال پرانا ہے اور جرمنی کی ایک غار میں ملا تھا. یہ کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ کیا کبھی کسی نے ایسا جانور دیکھا ہے کہ جس کا در انسان کا اور سر شیر کا یا بکری کا ہو؟ پہلے بھی نہیں ایسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی تھی. تو یہ انسان نے سوچ کے کریٹ کر لی نا، اپنی صرف امیجن کر کے سوچ لیا کہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے. لوک داستان بن گئی ہوگی، کوئی کہانی بن گئی ہوگی، کوئی مذہب بن گیا ہوگا کہ جی یہ فلاں اس میں کوئی اسپرٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی جادوئی چیز ہوتی ہے جو ہمیں بچاتی ہے طوفان سے یا بارش سے یا جانوروں سے. تو اب ہوگا کیا جب اس شیر کے اوپر 150 سے زیادہ لوگ بھی بلیو کر سکتے ہیں، 500 1000 2 3000 تک لوگ بھی اب اس آئیڈیا کے اوپر جو امیجن کر کے انسان نے ایجاد کر لی ہے اور اس کو ایک فزیکل فارم بھی دے دی ہے، اس آئیڈیا کی بنیاد سے زیادہ لوگ آپس میں کوآپریٹ کریں گے. تو جو سوشل کوآپریشن کے اوپر لمٹ تھی 150 کی، یعنی گوسپ تھیوری کی وجہ سے چند لوگوں کی، وہ پاور آف امیجنیشن سے بڑھ کے اب بہت زیادہ ہوگی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں آپس میں. آپ مثال لے لیں، مثال کے طور پہ صلیبی جنگیں ہوئیں، اس میں ایک کرسچن اٹھتا ہے جرمنی سے، ایک اٹھتا ہے فرانس سے اور ایک انگلینڈ سے اٹھتا ہے، اور آپس میں بڑی اچھی طرح کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور آ کے ایک ہی آئیڈیا کو، ایک ہی ٹارگیٹ کو اچیو کرتے ہیں. یعنی کوآپریشن جو ہے اس کا سپین پھیل کے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں تک پہنچ گیا. اب آپ ایک اور مثال لیں، یہ جو اب آپ کو شیئر دکھ رہا ہے یہ ایک فرانس کی گاڑیوں کی کمپنی ہے. اس کمپنی کا نام ہے پوجو. یہ بیسیکلی 1896 میں ایک بندہ تھا، اس نے اس کمپنی کی بنیاد رکھی. اصل بات یہاں پہ کمپنی نہیں ہے، اصل چیز ہے اس کے پیچھے آئیڈیا، اور وہ آئیڈیا LLC کا، لمیٹڈ لائبلٹی کارپوریشن کا. اب یہ کہاں سے انسان نے ایجاد کر لیا؟ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کمپنی جا رہی ہے، یہ بیسیکلی LLC کمپنی ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو بٹھا لو پکڑ کے. نہیں، وہ کمپنی ہوا میں ایگزسٹ کرتی ہے، ایک آئیڈیا جس میں لوگ بلیو کرتے ہیں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں، جس میں لا ایجنسیز، کورٹس، ججز سب نے اکٹھے ایمان لے آئے، یہ مان لیا ہے کہ ہاں ایسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. تو بس وہ کرتی ہے کیونکہ وہ امیجن کر کے بنا لی ہے ہم نے. تو اب اس کی بیس کے اوپر آپ دیکھیں اس کمپنی کے پوری دنیا میں آفیسز ہیں، پوری دنیا میں اس کی فیکٹریز ہیں. تو لوگ کیسے کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور گول ان کا ایک ہے کہ گاڑیاں بنانی ہیں، بیچنا ہے، پروفٹ کمانا ہے. تو کوآپریشن کا آئیڈیا جنریٹ کیا. اسی طرح ڈیموکریسی کا آئیڈیا، اسی طرح نیشن سٹیٹس کا آئیڈیا. ایک ٹائم تھا کنگڈمز اور امپائرس کا آئیڈیا ہوتا تھا. آج کوئی بلیو کرتا ہے اس چیز میں کہ ایک بادشاہ ہونا چاہیے، باقی ہم سب اس کے محکوم بن کے رہیں گے، اسی کی بات مانیں گے، جو وہ کہے گا وہی کریں گے. ایک ٹائم پہ لوگ بلیو کرتے تھے. ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ پڑھنے سے کہ اگر کوئی بادشاہ مر جاتا تھا تو کوئی تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، اسی خاندان کا فرد ہی بیٹھے گا، چاہے چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو. تو کیونکہ لوگ اس سے آگے نکل کے سوچنے کے اس وقت تیار نہیں تھے. اس وقت ان کا ایمان اسی چیز پہ تھا کہ کنگڈمز ہی ایگزسٹ کرتی ہیں. آج لوگ نہیں مانتے اس کو، تو ہمیں کہیں کنگڈمز نظر نہیں آتی. جہاں پہ ہیں تو وہ ایک اسٹیٹ سمبل میں ایک سیریمونیل ٹائپ مونارکیز ہیں، لیکن اوور میجورٹی دنیا میں اس چیز کو نہیں مانا جاتا کہ بادشاہتیں ہونی چاہیے اور امپائرز ہونی چاہیے. کیونکہ آج ہم نے نئی امیجن ریئلٹیز کریٹ کر لی ہیں اس پاور آف امیجنیشن سے، اور ہماری سوشل کوآپریشن بہت زیادہ ایکسپینڈ کر گئی، اتنی کہ ہم نے بین الاقوامی ادارے بنا لیے ہیں. یونائٹڈ نیشنز، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز، یونیسکو، فلاں، یہ کیا ہیں سارے؟ یہ بیسیکلی کوئی فزیکل انٹیٹیز نہیں ہے کہ وہ یونیسکو جا رہی ہے، وہ دیکھو، یا وہ یونائٹڈ نیشن جا رہا ہے. نہیں، یہ آئیڈیاز جو ایگزسٹ کرتے ہیں، جس پہ سارے انسان بلیو کر رہے ہیں، اس لیے یہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور یہ ساری کریشن ہے انسان کی امیجنیشن کی. تب آپ دیکھیں سفر شروع ہوا اس شعر سے، وہ جو انسان نے بنایا تھا ایک پتھر نما، اور انسان کا ڈر اور شعر والا منہ، اور کہاں پر آ کر ختم ہوا ہے. یعنی اس پورے پروسیس میں انسان اپنی امیجنیشن سے ریئلٹیز کریٹ کر رہا ہے، آئیڈیاز کریٹ کر رہا ہے، تھاٹس، کنسیپٹس کریٹ کر رہا ہے،
اور اس کی بیس کے اوپر وہ اپنی سوشل کوآپریشن کو انہانس کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ ایک ہی آئیڈیا کے تحت کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہے بیسیکلی انسان کی خاصیت جس نے انسان کو اس قابل کی ہے کہ وہ پلینٹ ارتھ کے اوپر ڈومینیٹ کیا ہوا ہے اور معاملات اس کے ہاتھ میں ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں بندر، شیر، ہاتھی یا جراف نہیں بیٹھے، انسان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملکوں کے جو صدر ہوتے ہیں یا جو وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ انسان ہیں، اور انسانوں کی حکومتیں، انسانوں کی کوآپریشن جانوروں میں کوآپریشن ہوتی ہیں لیکن چھوٹے لیول پہ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا کی چونٹیاں ہیں جو وہ مل کے انہوں نے ایک ہی کوآپریشن بنا لی ہے، یا پوری دنیا کے بندر ایک ہی طرح سے آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، نہیں۔ شیروں کے اندر جو ان کے جو پرائڈز ہوتے ہیں، شیروں کے گروپ کو پرائڈ کہتے ہیں، تو پرائڈز مختلف ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ پرائڈز آپس میں لڑتے ہیں ڈومیننس کے لیے، لیکن سارے پرائڈ مل کے کوئی کوآپریشن یا کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نہیں بنا سکتے۔ وولفس کے پیکس ہوتے ہیں، وہ خاص نمبر ہوتا ہے، اس سے زیادہ بڑا وولف کا پیک کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ بندروں کے اندر، چمپینزیز کے اندر فیملیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے درمیان بھی کوآپریشن ہوتی ہے لیکن ایک خاص نمبر تک ہے۔ کیونکہ امیجن کر کے انہوں نے آئیڈیاز نہیں کریٹ کیے، ہم نے کریٹ کر لیے، امیجن کر کے آئیڈیاز کریٹ کر لیے، چیزیں کریٹ کر لی اور اپنے سوشل کوآپریشن کو بڑھا لیا۔ تو یہ وہ کی پوائنٹ تھا۔ مجھے یہ آئیڈیا بڑا فیسنیٹنگ لگا، میں نے اس لیے اس کے اوپر چھوٹی سی ویڈیو بنائی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ السلام علیکم۔